بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں عظمت مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں عظمت لاگ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے جی کہ حکومت نے کانٹریکٹ ملازمین کو ریگولر کر دیا۔ سوشل میڈیا پہ یہ خبر بہت زیادہ گردش کر رہی تھی کہ حکومت نے کانٹریکٹ ملازمین کو ریگولر کر دیا۔ کون سے کانٹریکٹ ملازمین ہیں جن کو حکومت نے ریگولر کیا؟ اس والے سے بہت سے لوگوں نے مجھ سے بھی رابطہ کیا اور بار بار پوچھا کہ جی کون سے کانٹریکٹ ملازمین ہیں۔ مختلف لوگوں نے، مختلف کانٹریکٹ ملازمین نے کہا کہ جی کیا ہم بھی کانٹریکٹ ملازمین ہیں اور ہمارے لیے بھی یہ جو نوٹیفیکیشن ہے جو جاری کیا ہے حکومت نے ریگولرائزیشن کا، تو ہم بھی اس نوٹیفیکیشن کے تحت ریگولر ہو سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو اس کی تفصیل کے لیے آج کا یہ ویڈیو بنانے کے لیے کا مقصد یہ ہے کہ اس نوٹیفیکیشن جو کہ حکومت نے جاری کیا ہے وہ کیا نوٹیفیکیشن ہے، کون سے ملازمین ریگولر ہوں گے، اس والے سے ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جی کہ وفاقی حکومت کا بہت بڑا اور خوش آئند فیصلہ۔ اب بھی یہ بات ذہن میں رکھیں، کلیئر کر لیں یہ بات کہ تمام ملازمین جو کہ کانٹریکٹ ملازمین ہیں وہ ریگولر نہیں ہوئے۔ وفاقی حکومت نے کچھ ملازمین کو جو ہے وہ ریگولر کیا ہے جو کہ کانٹریکٹ ملازمین تھے۔ وہ کون سے تھے؟ اب یہ ایک بات کلیئر ہو گئی کہ پنجاب اور کوئی بھی صوبہ، اس کے ملازمین صوبائی جو ہے حکومت کے ملازمین جو ہے ان کے لیے یہ نوٹیفیکیشن نہیں ہے، اور نہ ہی صوبائی ملازمین جو ہے صوبائی کسی بھی محکمے کے جو ہے وہ ملازمین جو ہیں کانٹریکٹ ملازمین وہ ریگولر نہیں ہوئے اس نوٹیفیکیشن کے تحت۔ اب یہ ایک بات کلیئر ہو گئی کیونکہ کافی سارے لوگوں نے ہمیں اس حوالے سے سوال کیا تھا کہ جی ہم صوبائی جو ہے وہ حکومت کے ملازمین ہیں، صوبائی حکومت کا ڈپارٹمنٹ ہے، اس میں ہم ایز اے کانٹریکٹ ملازمین کام کر رہے ہیں، تو کیا یہ نوٹیفیکیشن ہمارے لیے بھی ہے؟ کیا اس نوٹیفیکیشن کے تحت ہم بھی جو ہے ریگولر ہوئے ہیں؟ تو یہ بات کلیئر ہو گئی کہ یہ جو نوٹیفیکیشن ہے یہ صرف اور صرف جو ہے یہ فیڈرل جو ہے حکومت کے ملازمین، اور وہ کون سے ہیں، یہ کون سی پالیسی کے تحت جو ہے یہ نوٹیفیکیشن جو ہے آیا ہے، اور کون سی پالیسی کے تحت جو ہے وہ کانٹریکٹ ملازمین کو ریگولر کیا گیا ہے۔ وفاقی حکومت نے وزیر اعظم میڈیکل انویلیڈیشن پالیسی کے تحت کانٹریکٹ پر بھرتی ہونے والے ملازمین کو ون ٹائم ریگولرائزیشن کے تحت مستقل کرنے کی منظوری دے دی۔ اب یہ بات کلیئر کر لیں کہ وفاقی حکومت نے جو وزیر اعظم میڈیکل اور انویلیڈیشن جو ہے پالیسی کے تحت یہ جو ہے ملازمین کو جو کانٹریکٹ تھے ملازمین ان کو ون ٹائم ریگولرائزیشن کی منظوری دی ہے۔ اب یہ بات کلیئر ہو گئی کہ تمام جو ہے سرکاری ملازمین ہیں وہ ریگولر نہیں ہوئے، وہ جو ہے کانٹریکٹ ملازمین تھے۔ پہلے تو ہے نا کہ صوبے کے ملازمین کے ان پہ جو ہے نا وہ یہ نوٹیفیکیشن کا اطلاق نہیں ہوتا، اور اس کے علاوہ جو ہے جو وفاقی حکومت کے ملازمین ہیں ان سب ملازمین پہ بھی اس نوٹیفیکیشن کا اطلاق نہیں ہوتا۔ صرف وزیر اعظم میڈیکل انویلیڈیشن پالیسی کے تحت جو ہے یہ کیا گیا ہے، جو کانٹریکٹ ملازمین تھے ان کو ریگولر کیا گیا ہے، اور ان کو بھی ون ٹائم جو ہے ریگولرائزیشن دی گئی ہے۔ یہ فیصلہ کیا کیوں گیا؟ اب بھی اس کی بھی وضاحت ہے، ذرا وہ بھی سنیں۔ یہ فیصلہ آئین پاکستان کے آرٹیکل 25 کے تحت مساوات، انصاف اور یکساں سلوک کے اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا گیا ہے۔ اس سے قبل وزیر اعظم اسسٹنٹ پیکج کے تحت بھرتی ملازمین کو بھی سال 2022 میں مستقل کیا گیا تھا۔ وزیر اعظم اسسٹنس جو ہے وہ پیکج کے تحت 2022 میں پہلے کچھ ملازمین جو کہ کانٹریکٹ ملازمین تھے ان کو ریگولر کیا گیا تھا۔ اب اسی مساوات کی بیس پہ یہ جو ہے یہ میڈیکل انویلیڈیشن جو ہے یہ وزیر اعظم نے پالیسی کے تحت جو ہے اب جو نوٹیفیکیشن آیا ہے یہ اسی جو پہلے والا جو نوٹیفیکیشن تھا جو کہ 2022 میں جاری کیا گیا تھا، اور اس کے تحت ملازمین کو کانٹریکٹ ملازمین کو ریگولر کیا گیا تھا۔ یہ بھی اصول مساوات کی بنیاد پہ یہ جو ہے وہ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے جو کہ وزیر اعظم میڈیکل انویلیڈیشن پالیسی کے تحت جو ہے وہ کانٹریکٹ ملازمین کو ریگولر کیا گیا ہے۔ اس فیصلے میں وہ ملازمین مستفید ہوں گے جو مقررہ شرائط پوری کرتے ہیں۔ اب جیسے میں نے پہلے کہا، پہلی بات یہ ہے کہ اس نوٹیفیکیشن کا اطلاق صوبائی جو ہے جتنے بھی محکمے ہیں ان پہ نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ وفاقی جو ہے وہ تمام جو ہے ادارے جو ہیں وفاق کے ان پہ نہیں ہوتا۔ تیسری بات جو ہے کہ یہ جو ہے وہ صرف ان ملازمین پہ اس کا اطلاق ہوتا ہے جو کہ ان شرائط پہ پورے اترتے ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کچھ ایسے ڈپارٹمنٹ ہیں جن میں یہ اطلاق ہوتا ہو اس نوٹیفیکیشن کا، لیکن کچھ ملازمین ان میں ایسے ہوں کہ جو اس پر جو شرائط پہ جو پورا نہیں اترتے تو ان پہ اس کا اطلاق نہیں ہوتا۔
اس فیصلے میں وہ ملازمین مستفید ہوں گے جو مقررہ شرائط پوری کرتے ہیں اور وفاقی وزارتوں، ڈویژنز، منسلک محکموں یا ماتحت اداروں میں منظور شدہ اسامیوں کے خلاف اقدام خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ تمام متعلقہ اداروں کو ضروری کارروائی مکمل کر کے 30 دن کے اندر، کیونکہ سوشل میڈیا پہ یہ بات بہت زیادہ جو ہے وہ ہائی لائٹ ہوئی ہے کہ 30 دن کے اندر جو ہے یہ جتنے بھی کانٹریکٹ ملازمین ہیں ان کو ریگولر کر دیا گیا ہے۔ تو اس حوالے سے آج کا ولاگ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو وضاحت کی جائے اس حوالے سے کہ یہ نوٹیفیکیشن کیا تھا، کن ملازمین پہ اس کا اطلاق ہونا ہے، کتنی مدت میں ہونا ہے اور کس نے اس کا اطلاق کرنا ہے۔ تمام متعلقہ اداروں کو ضروری کارروائی مکمل کر کے 30 دن کے اندر اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اب یہ وہ تمام ملازمین مبارک کے مستحق ہیں جو کہ پہلی بات تو ہے کہ وفاق کے ملازمین ہیں، دوسری بات ہے کہ اس ڈپارٹمنٹ میں آتے ہیں، تیسری بات یہ ہے کہ وہ ان شرائط پہ پورا اترتے ہیں، ان کا مبارکباد ہے۔ وہ جو ہے اس پالیسی کے تحت وزیر اعظم میڈیکل انویلیڈیشن پالیسی کے تحت جو ہے ان کو ون ٹائم جو ہے وہ پروموشن ریگولرائزیشن دی گئی ہے جی۔ یہ ہے جی وہ نوٹیفیکیشن جو کہ جس کی وضاحت بڑی ضروری تھی، لوگوں نے بہت سے سوالات کیے اور خصوصاً صوبائی جو ہے وہ ملازمین جو تھے انہوں نے بہت سارا سوالات کیے اس حوالے سے کہ کیا اس نوٹیفیکیشن کا اطلاق صوبائی ملازمین پہ ہوتا ہے۔ تو اس کا جو ہے اس لیے جو ہے اس کو وضاحت سے ڈسکس کیا گیا ہے کہ اس نوٹیفیکیشن کا اطلاق جو ہے وہ صوبائی ملازمین پہ نہیں ہوتا، یہ صرف وفاقی حکومت کا ایک بہت بڑا اور خوش آئند فیصلہ ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ اس کیٹیگری میں آتے ہیں۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔